پاگل خانے میں اس وقت افراتفری کا عالم تھا۔ یہاں پر اس وقت قیدی عورتوں کو نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا گیا تھا اور ان کو اچھے ملبوسات پہنائے گئے تھے، جبکہ پاگل خانے کا انچارج یہاں وہاں گھوم پھر کر سارے انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا اور اس وقت کافی مطمئن انداز میں وہ ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ پاگل خانہ ایک جیل سے ملحق تھا اور یہاں پر ان قیدی عورتوں کو رکھا گیا تھا جو ذہنی اعتبار سے پسماندہ تھی یا جن کا ذہنی توازن درست نہیں تھا۔ یہاں پر باقاعدہ ان عورتوں کا علاج بھی ہوتا تھا اور اس کے علاوہ وہ اپنی سزا یہیں پر رہ کر کاٹتی تھیں۔ اس پاگل خانے میں 100 سے زیادہ قیدی عورتیں موجود تھیں اور ان میں کچھ خطرناک قیدی بھی تھیں۔ آج یہاں پر شہر کی ایک بہت زیادہ امیر شخصیت دورہ کرنے والی تھی اور ان قیدی عورتوں کے درمیان عید کے حوالے سے تحائف بانٹنے والی تھی، کیونکہ رمضان شروع ہو چکا تھا اور اس مہینے میں بہت ساری VIP شخصیات یہاں پر دورہ کرتی اور قیدی عورتوں کو عید کے نام پر کافی تحفے تحائف اور کیش رقم دے کر جاتی تھی۔ اسی لیے آج شیخ بلال صاحب اس پاگل خانے کا دورہ کرنے والے تھے، جو شہر کے مشہور سیاستدان تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پر تشریف لا چکے تھے۔ پاگل خانے کے انچارج کی طرف سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا اور انہیں ویلکم کے طور پر بکے پیش کیا گیا۔ شیخ بلال نے پاگل خانے کا دورہ کرنا شروع کیا اور مختلف کمروں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک جگہ پر آ کر رک گئے۔ پاگل خانے کی سب عورتیں اسی جگہ جمع تھیں اور یہیں پر ان کے درمیان تحائف بانٹنے تھے۔ شیخ بلال نے ان ساری عورتوں کا جائزہ لیا جو چہرے سے ہی پاگل معلوم ہو رہی تھیں اور صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہیں، وہ کسی اور ہی دنیا کی باسی معلوم ہو رہی تھیں۔ شیخ بلال نے افسردہ نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا اور ایک ایک کر کے ان قیدی عورتوں میں تحائف تقسیم کرنے لگا۔ آدھی سے زیادہ عورتوں میں وہ تحائف تقسیم کر چکا تھا اور وہ سب خوشی خوشی وہاں سے اپنے تحفے لے کر کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھیں۔ ان کی حرکتیں دیکھ کر شیخ بلال افسوس کر رہا تھا، کیونکہ دیکھنے میں وہ بالکل ٹھیک ٹھاک لگتی تھیں، لیکن ذہنی پسماندگی اور پاگل پن کی وجہ سے وہ کسی بھی طرح نارمل نہیں تھی۔ اس دوران اچانک بلال کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ عورت باقی عورتوں کی نسبت کچھ مختلف معلوم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ایک نقطے پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ گہری سوچ میں مبتلا ہو۔ وہ عورت بہت خوبصورت تھی۔ شیخ بلال کو ایک دم اس عورت میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑے پاگل خانے کے انچارج کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ حیرانی سے شیخ بلال کو دیکھنے لگا۔ شیخ بلال نے اس کی حیرت کو نظر انداز کیا اور باقی عورتوں کے درمیان تحفے بانٹنے لگا۔ انچارج آگے بڑھا اور اس عورت کو اس لائن میں سے باہر نکالا۔ وہ عورت انچارج کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگی، تب وہ چلانے لگی، چھوڑو مجھے، چھوڑو، مجھے بھی تحفہ لینا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ بلال باقی عورتوں میں تحائف بانٹنے لگا۔ جیسے ہی وہ یہاں سے فارغ ہوا تو اس نے پاگل خانے کے انچارج سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو اس نے شیخ بلال کو کہا، جناب وہ آپ کے حکم کے مطابق کمرے میں موجود ہیں، آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے انچارج کی آنکھیں جیسے چمکنے لگی تھیں۔ شیخ بلال صاحب سر ہلاتا ہوا اپنے کوٹ کا اگلا بٹن بند کر کے اس کمرے کی طرف بڑھا جس کمرے کے بارے میں پاگل خانے کے انچارج نے بتایا تھا۔ وہاں جا کر وہ دروازے کے قریب رکا، کیوں جیسے کچھ فیصلہ کر لینا چاہتا ہو، لیکن پھر کچھ سوچ کر اندر داخل ہو گیا۔ بلال نے اندر داخل ہونے کے بعد اس عورت کی طرف دیکھا جو سہمی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی، یوں جیسے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ آج وہ اس کمرے میں موجود ہے۔ تبھی بلال آگے بڑھا اور ایک کرسی کھینچ کر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس عورت سے کہا کہ تم بھی بیٹھ جاؤ، لیکن وہ عورت نہیں بیٹھی اور بدستور بلال کی طرف دیکھتی رہی، یوں جیسے بلال کی آمد کا مقصد جاننا چاہتی ہو۔ تبھی بلال کہنے لگا، تم یہاں پر کب سے ہو اور کیوں ہو؟ بلال کے پوچھنے پر وہ کچھ نہیں بولی، جبکہ وہ ایک دم غصے سے ایسے گھرانے لگی جیسے اسے دورہ پڑنے والا ہو۔ اس نے بلال کو غصے سے دیکھا اور کہنے لگی، تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ چلے جاؤ یہاں سے، مجھے یہاں سے جانے دو۔ یہ کہہ کر وہ چلانے لگی، لیکن بلال اس کے اس دورے کو کسی خاطر میں نہیں لایا، بلکہ اس عورت سے کہنے لگا، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم پاگل نہیں ہو، تم پاگل بننے کی ایکٹنگ کر رہی ہو، اور اب خدا کا واسطہ ہے میرے سامنے یہ ایکٹنگ کرنا بند کرو۔ بلال کا اتنا کہنا تھا کہ وہ عورت ایک دم خاموش ہو گئی۔ اب اس کی آنکھوں میں حیرانی اتر آئی تھی، بلال کو دیکھ کر وہ جیسے چونک سی گئی تھی۔ تبھی بلال کہنے لگا، وہاں پر موجود سب عورتیں میری طرف خوشی سے دیکھ رہی تھیں، بچوں جیسی خوشی ان کے چہروں پر چھلک رہی تھی، اور وہ بار بار تالیاں پیٹ رہی تھیں جیسے انہیں دونوں جہان کی دولت ملنے والی ہو، جبکہ تم اس پوری کتاب میں سنجیدہ انداز میں کھڑی تھی اور تمہارے اندر ان تحفوں کو لے کر کوئی خوشی نہیں تھی۔ تمہارا چہرہ بھی سنجیدہ تھا
تمہاری آنکھیں کسی سوچ میں گم تھیں۔ تبھی مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تم پاگل نہیں ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے تمہارے اندر دلچسپی پیدا ہو گئی کہ تم یہاں پر کیوں موجود ہو۔ اگر تم پاگل نہیں ہو تو پھر یہاں پر کیوں ہو؟ بلال نے جب اس عورت سے کہا تو وہ حیرانی سے بلال کی شکل دیکھنے لگی، یوں جیسے اسے اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال اس کی حقیقت جان کیا ہے۔ تبھی ایک دم سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ بلال کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس عورت کے اندر نہ جانے کتنے برسوں کے آنسو جمع تھے اور کتنے سالوں سے وہ اس تکلیف میں مبتلا تھی۔ اس نے وہ ساری تکلیف، سارے آنسو اور ساری گھٹن ان آنسوؤں کے ذریعے نکال دی تھی، اور پھر جب وہ رو رو کر تھک گئی تو اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور میز میں پڑا ہوا پانی کا گلاس اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد وہ ذرا مطمئن سے انداز میں کرسی پر بیٹھ گئی اور بلال کو دیکھ کر کہنے لگی، آج تک کبھی کسی نے اس بات کو جج نہیں کیا کہ میں پاگل نہیں ہوں۔ تم پہلے شخص ہو جسے یہ بات معلوم ہو گئی، اور میں حیران ہوں تم نے اتنی باریکی سے میرا مشاہدہ کیا کہ میرا راز جان گئے۔ میں خود بھی اب اس پاگل پن کی ایکٹنگ سے تنگ آ چکی ہوں، خود بھی ایک نارمل زندگی جینا چاہتی ہوں، لیکن سمجھ نہیں پاتی یہاں سے کیسے نکلوں گی، کہاں جاؤں گی۔ یہ کہہ کر اس عورت کی آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھر گئیں، جبکہ بلال کہنے لگا، تم مجھ پر بھروسہ کر سکتی ہو۔ اگر مجھے تم بے قصور معلوم ہوئی یا مجھے تم سے ہمدردی محسوس ہوئی تو میں تمہیں یقیناً یہاں سے نکال دوں گا، لیکن اگر تم نے مجھ سے جھوٹ بولا اور خواہ مخواہ ہمدردی لینے کی کوشش کی تو پھر میں کبھی تمہاری مدد نہیں کروں گا۔ بلال کے دو ٹوک انداز پر وہ فوراً بولی، نہیں، تم سے ہمدردی لینے کی کوشش کیوں کروں گی؟ میں تمہیں جو بھی بتاؤں گی سچ بتاؤں گی، کیونکہ میں خود بھی یہ سب بوجھ اٹھا کر تھک چکی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس عورت نے تھکے ہوئے انداز میں پیچھے کرسی سے ٹیک لگا لی اور پھر کہنا شروع کیا، میرا نام یاسمین ہے، میرا تعلق ملتان کے ایک نواحی علاقے سے ہے۔ ہم زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ میرے ابا بہت امیر تھے، میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے میری شادی میری چچا زاد کے ساتھ کر دی تھی، جو کہ خود بھی ایک زمیندار تھے اور ان کی بھی ایکڑوں پر پھیلی ہوئی زمینیں تھیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لڑکی کی شادی خاندان میں ہی کی جائے تاکہ گھر کی زمینیں اور جائیداد باہر نہ جائیں، اسی وجہ سے میری شادی میرے چچا زاد کے ساتھ کی گئی، جو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا تھا۔ یہ ایک بے جوڑ رشتہ تھا اور میں وہاں پر بہت زیادہ عجیب محسوس کرتی تھی، کیونکہ بے شک تھا تو وہ میرے چچا کا گھر، لیکن میرا شوہر عمر میں مجھ سے کم عمر تھا اور وہ ابھی صرف 14 برس کا تھا۔ میں جو ایک جوان عورت تھی، شادی شدہ زندگی کی نزاکتوں کو سمجھتی تھی اور اس رشتے کے تقاضوں کو سمجھتی تھی، لیکن جب مجھے اپنے شوہر کی طرف سے وہ محبت اور التفات نہیں ملا تو میرے اندر کی خواہشیں جیسے اندر ہی دم گھٹتی چلی گئیں۔ میرے شوہر کو تو جیسے اس بات سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ وہ میرے ساتھ اسی طرح ہی بات کرتا تھا جیسے حویلی کی باقی لڑکیوں یا عورتوں کے ساتھ کرتا تھا۔ میں خود بھی اسے ایک بچہ ہی سمجھتی تھی۔ یوں تو ہم ایک ہی کمرے میں سو رہے تھے، لیکن ہمارے بیچ میاں بیوی والا کوئی رشتہ نہیں تھا۔ وقت اسی طرح گزرتا رہا۔ میں اس حویلی میں ایک فالتو پرزے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھی۔ جب میرا شوہر اذلان جب جوان ہوا تو اس نے اپنی پسند سے اپنی کلاس فیلو سے شادی کر لی۔ اس بات پر پوری حویلی میں بہت ہنگامہ مچا تھا اور ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ اذلان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن چونکہ حویلی کے مرد پہلے بھی اس طرح کر چکے ہیں، 2 3 شادیاں کر کے اپنی من پسند عورتوں کے ساتھ زندگی گزارتے رہے ہیں، تو اذلان کو بھی اس معاملے میں چھوٹ مل گئی۔ میں جو حویلی میں پہلے ہی ایک ناکارہ پرزہ تھی اور سب سے فالتو حیثیت میری تھی، اب پھر سے جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی۔ اذلان کی پسند کی عورت حویلی میں آ گئی اور حویلی پر اس کا حکم چلنے لگا۔ میں حسرت سے اذلان کی طرف دیکھتی، جو کہنے کو تو پچھلے 15 برس سے میرا شوہر تھا، لیکن ایک بار بھی اس نے میری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، ایک بار بھی اس نے مجھ سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی مجھے محبت دی تھی۔ میرے اندر کی عورت اپنی نامکمل حسرتوں پر تڑپنے لگی تھی۔ انہی دنوں میں اذلان کی بیوی امید سے ہو گئی اور پوری حویلی کو یہی امید تھی کہ اذلان کا بیٹا ہوگا، اس حویلی کا وارث ہوگا۔ سب جیسے بہت خوش تھے اور ان سب میں اذلان سب سے زیادہ خوش تھا، لیکن نہ جانے ایک دن کیا ہوا، اذلان کی بیوی سیڑھیاں اترتے ہوئے پھسل کر گری اور اس کی چیخیں ساری حویلی میں گونجنے لگی تھیں۔ چند لمحوں میں ہی سب وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور اذلان کی بیوی کی نازک حالت کو دیکھتے ہوئے اسے اسی وقت ہسپتال لے جایا گیا۔ میں نے خود بھی اسے جب خون میں لت پت دیکھا تو میرے اپنے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی، اور سب کل پہنچ رہے تھے کہ اذلان کا بچہ ضائع ہو چکا تھا اور خود اس کی بیوی کی حالت بہت نازک تھی۔ ڈاکٹر نے اگلے 24 گھنٹے بہت اہم بتائے تھے
اور اس سارے معاملے کو اذلان بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ بار بار اپنے سر کو مسلتا تھا۔ میں چونکہ گھر پر ہی اس کی بیوی کی خیریت سے سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ابھی قدرت کی ستم ظریفی باقی ہے۔ ابھی تو مجھے اور بھی بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا۔ اذلان کی بیوی کی حالت 24 گھنٹوں کے بعد کافی بہتر ہو گئی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اس نے جو کچھ بھی کہا وہ میرے لیے کسی بڑی قیامت سے تھا۔ اس کی بیوی نے سب کے سامنے یہ بیان دیا تھا کہ میں نے اس کا بچہ مارنے کی کوشش کی۔ میں نے جان بوجھ کر سیڑھیوں پر کچھ گرا دیا تھا تاکہ اذلان کا بچہ اور اس کی بیوی دونوں ہی نہ بچ پائیں۔ وہاں پر موجود سب لوگ یہ سن کر حیران ہو گئے، اور مجھے جب اس بات کی اطلاع ملی تو میں تو جیسے زمین پر گر گئی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اذلان کی بیوی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگائے گی۔ میں نے بہت کوشش کی اپنے حق میں صفائی دینے کی، اور سب کو اس بارے میں کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میں تو خود اس کے گرنے کی آواز سن کر باہر آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم وہ کس طرح گری اور کیا ہوا۔ اس طرف ایک حادثہ تھا، اسے کوئی غلط رنگ مت دیا جائے، لیکن میری کسی نے ایک نہیں سنی، اور اذلان کی بیوی کی ضد کے اوپر پولیس میں رپورٹ کروا دی گئی۔ اور میں جس حویلی میں سب سے زیادہ جہیز لانے والی عورت تھی، جس کے پاس سب سے زیادہ زمینیں تھیں، سینکڑوں مزارے جس کے لیے کام کرتے تھے، اسے گرفتار کر لیا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ اذلان کی بیوی نے جیسے مجھ سے کوئی بیر باندھ لیا تھا۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، حالانکہ اگر حقیقت پسندی سے دیکھا جائے تو اس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا، لیکن میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں کیا۔ تاہم وہ پھر بھی میرے خلاف دل میں بیر پالے بیٹھی تھی، اور میں اس کی سازش کو سمجھ نہیں پائی۔ جیل میں آئے ہوئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے، اور میں نے ایک دن جیلر سے کہہ کر اذلان کو بلوایا۔ اذلان چلا آیا، اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں اور چہرہ تھکن زدہ تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اذلان، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ مجھے اس حویلی میں آئے ہوئے اتنے برس ہو چکے ہیں، میں نے آج تک کبھی تم سے کسی چیز کی نہ تو شکایت کی ہے، نہ ہی کبھی تم سے کچھ مانگا ہے، لیکن آج تمہیں کہتی ہوں کہ مجھے یہاں سے نکلوا دو۔ اپنی بیوی کو سمجھاؤ، میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش نہیں کی، جو کچھ بھی ہوا وہ ایک حادثہ تھا، میں نے اذلان کی منت کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ اپنی بیوی کی وجہ سے بے بس اور مجبور تھا، کیونکہ اس کی بیوی عدالت میں بیان دے چکی تھی، اور عدالت نے اس کے بیان کی روشنی میں مجھے 5 سال کی قید اور 2 لاکھ جرمانے کا حکم دیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یوں مجھے جیل ہو جائے گی، اسی لیے جیل میں بیٹھ کر کرتی رہتی، اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں سوچتی رہتی، اور تبھی میں نے پاگل پن کا ناٹک کرنا شروع کر دیا، کیونکہ میں یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ جیل میں جس طرح کا ماحول تھا میں وہاں پر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہاں پر روز رات کو قیدی عورتوں کو بڑے بڑے حکام کو خوش کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا، اور میں ان حالات میں وہاں پر بند نہیں رہ سکتی تھی، اس لیے میں نے پاگل پن کا ناٹک کیا، اور جب جیل کے ڈاکٹر نے میرا معائنہ کیا تو اس نے بھی مجھے پاگل قرار دے کر پاگل خانے میں بھیج دیا۔ یہاں پر پھر بھی بہتر تھا، ارد گرد کا ماحول اچھا نہیں تھا، پاگل عورتیں کسی بھی وقت حملہ کرنے کو تیار رہتی، لیکن میں اس بات پر خوش تھی کہ میں یہاں پر محفوظ ہوں، میری عزت یہاں پر محفوظ ہے، اسی لیے میں اس دن سے یہیں پر ہوں۔ یہاں پر آنے کے بعد ایک بار بھی نہ تو اذلان نے میری خیر خبر معلوم کرنے کی کوشش کی، اور نہ ہی حویلی میں سے کوئی آیا۔ میں اتنی دولت اور جائیداد رکھنے کے باوجود یہاں پر بے سر و سامانی کی حالت میں پڑی ہوئی، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں، لیکن ابھی میری سزا کے 3 سال باقی ہیں، اور یہ 3 سال ایک ایک لمحہ مجھے اذیت بھرا لگ رہا ہے۔ اس عورت کی باتیں سن کر شیخ بلال حیران رہ گیا تھا۔ واقعی اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا تھا، اور بنا جرم کے وہ یہ سزا کاٹ رہی تھی، صرف اور صرف ایک عورت کی حسد اور جلن کی وجہ سے۔ اگر اذلان کی بیوی اپنا دل وسیع کر لیتی اور اس کی پہلی بیوی کے لیے اس طرح دل میں پرخاش نہ رکھتی تو شاید آج وہ بھی حویلی میں سکون سے رہتی، لیکن عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یہ بات آج ثابت ہو گئی تھی۔ شیخ بلال نے اپنے دل میں اس عورت کے لیے بہت زیادہ ہمدردی محسوس کی، اور تبھی اس سے کہنے لگا، میں کوشش کروں گا کہ تمہاری سزا معاف کروا کے تمہیں یہاں سے بری کروا دوں، لیکن پھر بھی میں وعدہ نہیں کر سکتا۔ بلال یہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ یاسمین امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تبھی اسے بولی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، میرا یہ راز کسی کے سامنے مت کھولیے گا، نہیں تو میرا یہاں پر بھی رہنا 2 بھر ہو جائے گا، اور یہ لوگ واپس مجھے جیل بھجوا دیں گے۔ میں جیل میں نہیں جانا چاہتی، وہاں پر حالات اچھے نہیں ہیں، اور میں ایک عزت دار عورت ہوں۔ یاسمین نے منت بھری نظروں سے شیخ بلال کی طرف دیکھ کر کہا، تو وہ سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ شیخ بلال کے دل میں اس عورت کے لیے طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ شیخ بلال کون ہے، لیکن بلال نے اس کو پہچان لیا تھا۔ وہ عورت بلال کے محسن کی بیٹی تھی، کیونکہ بلال جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں پر پڑھائی کی کوئی سہولت نہیں تھی،
اور بلال کا باپ یاسمین کے باپ کے کھیتوں میں مزدوری کرتا تھا اور اپنے بیٹے کو پڑھانا چاہتا تھا۔ یاسمین کے باپ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے بلال کو پڑھنے کے لیے شہر بھجوا دیا اور اس کی پڑھائی کا سارا خرچہ اٹھایا تھا۔ بلال کے دل میں یہ بات ایک احساس اور تشکر کے طور پر موجود رہی تھی اور اسی لیے اس نے دن رات محنت کر کے پڑھائی کی اور ایک اچھے مقام پر پہنچ گیا۔ آج جب اس نے یاسمین کو وہاں پر پاگل خانے میں دیکھا تو اسے یاسمین کی شکل یاد آ گئی۔ جب جوانی میں اکثر وہ ان کے گھر جاتا تھا تو یاسمین اسے کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ دے دیا کرتی تھی، کیونکہ بلال لوگوں کے حالات بہت خراب تھے اور اکثر ان کا گزارا اسی طرح کسی کے دیے ہوئے کھانے پر ہی ہوتا تھا۔ بلال کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، کیونکہ جس حال میں اس نے آج یاسمین کو دیکھا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس طرح زندگی گزار رہی ہوگی۔ تبھی اس نے سوچ لیا تھا کہ یاسمین کو ہر حال میں اس پاگل خانے سے رہا کروائے گا۔ اس کے لیے اس نے اس دن سے ہی کوششیں شروع کر دی۔ اس نے سب سے پہلے شہر کے کمشنر سے بات کی اور یاسمین کا کیس اس کے سامنے پیش کیا۔ کمشنر اس معاملے میں بے بس تھا۔ اس نے کہا کہ عدالت کا فیصلہ ہے اور ہم اس طرح یاسمین کو رہا نہیں کر سکتے جب تک کہ اس کی سزا مکمل نہیں ہو جاتی۔ بلال نے بہت سوچ سمجھ کر عدالت میں اس کا کیس دوبارہ اوپن کروایا اور سارے حقائق و شواہد عدالت کے سامنے رکھے۔ بلال نے بہت چوٹی کا وکیل تھا جس نے یاسمین کا مقدمہ بڑے اچھے انداز میں لڑا اور یاسمین کو بے قصور مانتی ہوئی عدالت نے اسے باعزت بری کر دیا۔ اب کی بار اذلان کی بیوی نے بھی کیس کی اتنی پیروی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ آج کل مکافات عمل کا شکار تھی۔ پہلی بار جب وہ سیڑھیوں سے گری تھی تو اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ دوبارہ ماں بننے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ایک بار بھی قدرت نے اسے یہ نعمت نہیں عطا کی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو کچھ بھی کیا غلط کیا۔ یاسمین کی آہ اسے لگ گئی ہے اور اسی لیے وہ آج کل پچھتاووں کی آگ میں چل رہی تھی۔ حالانکہ ابھی تک اس نے یاسمین کے سامنے اس بات کا اعتراف نہیں کیا تھا، لیکن اس کی جھکی ہوئی نظریں اور شرمندہ انداز یاسمین کو یہ باور کروانے کے لیے کافی تھا کہ اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے اور اس نے ظالم کو اپنی پکڑ میں لے لیا ہے۔ یاسمین جیل سے نکلی تو وہ واپس حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، اس لیے وہ واپس اپنے گاؤں آ گئی جہاں پر وہ شادی سے پہلے رہتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اذلان سے طلاق نہیں لے گی، اپنے گاؤں میں رہ کر لوگوں کی خدمت کرے گی اور ان زمینوں کے ذریعے اپنے گاؤں میں خوشحالی لے کر آئے گی۔ یاسمین کو جیل سے آئے ہوئے کچھ دن ہوئے تھے کہ جب اس نے بلال کو شکریہ کے لیے فون کیا بلال کا باقاعدہ شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تو جب بلال نے اسے اپنی حقیقت بتائی تو وہ جان کر حیران رہ گئی، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے مزار خدا بخش کا چھوٹا بیٹا تھا۔ یہ جان کر اسے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے گاؤں کے لوگ تعلیم حاصل کر اچھے عہدوں پر کام کر رہے ہیں اور اس نے گاؤں میں سکول بنا کر اپنی مصروفیت کا آغاز اسی سے کر دیا۔ اذلان نے دوبارہ اس کی خیر خبر نہیں لی، جیسے وہ اسے بالکل ہی بھول بیٹھا تھا، لیکن یاسمین کبھی نہ کبھی شادی کے حوالے سے ایک قسط سر اٹھاتی تھی اور اپنے باپ کے بنائے ہوئے بے جوڑ رشتے پر افسوس ہوتا تھا۔